بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن میں پیدائشی طور پر ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں، خواہ اچھی ہو یا بری، البتہ خیانت اور جھوٹ کی بری عادت نہیں ہو سکتی۔ یعنی مومن اگر واقعی مومن ہے، حقیقی معنوں میں مومن ہے، تو وہ جھوٹ بولنے والا، کسی سے خیانت کرنے والا نہیں ہوگا۔ جھوٹ یہ اتنی قبیح عادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن، یعنی آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ وضاحت ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ایکون المؤمن جبانا، کہ اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کہ مومن بندہ بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا، مومن ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو، جھوٹا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج میرے محترم دوستو، جھوٹ ہماری زندگی میں اس طرح سرایت کر گیا ہے جیسے رگوں میں خون سرایت کر رہا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم مذاق کے خاطر، بعض اوقات فائدہ حاصل کرنے کے خاطر، بعض اوقات اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے خاطر زبان سے جھوٹ بات نکال دیتے ہیں۔ اس کا عام رواج ہو گیا، اور یہ رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو ناجائز اور گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری نیکی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حالانکہ کتنی سخت وعید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ اگر وہ حقیقی معنوں میں مومن ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور اس بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے، جو جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے نکلتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، کتنی سخت وعیدیں ہیں، لیکن آج جھوٹ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ زمانے جاہلیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے ہرقل کے دربار میں، تو بعد میں ابو سفیان بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت میں کافر تھا، اس لیے اس فکر میں تھا کہ میں کوئی ایسا جملہ کہہ دوں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تاثر قائم ہو۔ لیکن اس بادشاہ نے جتنے سوالات کیے، ان کے جواب میں اس قسم کی کوئی بات کہنے کا مجھے موقع نہیں ملا، اس لیے کہ جو سوال وہ کر رہا تھا اس کا جواب مجھے دینا تھا، اور جھوٹ بول نہیں سکتا تھا۔ دیکھو، یہ ابو سفیان جس وقت اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور وہ لمبا واقعہ ہے کہ ہرقل نے جب اس کو اپنے دربار میں بلایا، ان سے چند سوالات کیے، تو انہوں نے صحیح سچ جواب دیے۔ تو وہ تو چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی تاثر قائم ہو، لیکن کہنے لگا کہ جتنے سوالات بادشاہ نے پوچھے میں نے ان کا جواب دیا، اور میں اپنی طرف سے کوئی غلط یا جھوٹ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن آج ہم جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، تو لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے، زندگی کے ہر معاملے میں سچائی پر قائم رہنے کی کوشش کرے، چاہے وہ تاجر ہے۔ یہاں تک حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ مت بولو، کہ اس سے ایک تو جھوٹ کی قباحت بچے کے ذہن سے نکلتی ہیں، اس کی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں ہم بچوں کو تعلیم کے لیے اچھے اسکولوں میں داخل تو کروا دیتے ہیں، لیکن گھر کا ماحول ایسا بنا ہوتا ہے کہ گھر میں بچے کے سامنے جھوٹ بولنا، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آ جائے ملنے کے لیے یا کوئی فون آ جائے، تو باپ بچے سے کہتا ہے بیٹے سے کہ جاؤ کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ باپ گھر میں موجود ہے، اور میرے ذریعے جھوٹ بلوا رہا ہے کہ جاؤ کہو کہ اب آپ گھر میں نہیں ہے۔ تو ہمیں زندگی کے ہر موڑ میں، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور سچ کو لازم پکڑنا چاہیے۔ سچ ہی میں مومن کے لیے نجات ہے، فائدہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جھوٹ میں ہلاکت ہے اور سچ بولنے ہی میں نجات ہے، یعنی سچ بولنے میں انسان کا فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے اور جتنے بھی ظاہر اور باطن کے گناہ ہیں اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔